اپنی صحت سب سے پہلے ہے۔ اللہ نے بھی بتایا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں اس پہ کہ جب اس طرح کے پینڈیمک وہ ہوتی ہے تو ہمیں اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں رہنا چاہیے، جہاں پہ یہ زیادہ ہو ادھر نہیں جانا چاہیے، اور جو ایس او پیز ہیں اس کو ہمیں ضرور فالو کرنا چاہیے، جو میں دیکھ رہی ہوں کہ بالکل فالو نہیں ہو رہی۔ تو آئی ہوپ کہ پیپل ول فالو، اور عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس سے کوئی اور بچنے کا کوئی اور وہ نہیں ہے، صرف اور صرف احتیاطی تدابیر۔ دیکھیں کرونا صرف یہ ایک علاقائی تو اب رہا نہیں نا، یہ تو پوری دنیا کا ہے، تو نیچرلی پوری دنیا میں ہم بھی رہ رہے ہیں، تو فرق تو بہت زیادہ پڑا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھتے ہیں، آپ کی پوری زندگی کا جو پیٹرن ہے پورا کا پورا چینج ہو جاتا ہے، آپ کا پورا گھر کا ماحول اس سے بدل جاتا ہے۔ اور ایز اے مدر جب میں دیکھتی ہوں، ماں کے حیثیت سے میں دیکھوں تو میرے بچے بہت سفر کر رہے ہیں، ان کی تعلیمی جو آگے وہ ہے، وہ جیسے میں نے آپ کو کہا دنیا میں ہے، تو جو او لیولز کر رہے ہیں ان کو مسئلہ ہے، جو اے لیولز کر رہے ہیں ان کو، تو ایک جو آپ کے مینٹل وہ ہے وہ بہت زیادہ اسٹریس بہت زیادہ آ گیا ہے اس سے۔ اور بیماری تو ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس طرح آتی ہے، کیا ہے اس میں، لیکن اس سے آپ کے دماغ پہ جو بوجھ آیا ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن بہت طریقے سے اس کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے، اور آئی مسٹ اپریشیٹ، میں تو ان کو آن اینڈ آف فون کر کے بھی اپریشیٹ کرتی رہی ہوں کہ انہوں نے بہت اس پہ لاک ڈاؤن میں بھی بہت کام کیا، اور کافی روک تھام میں انہوں نے بڑی مدد کی۔ لیکن جو ابھی حکومت کی جو کنفیوژن چل رہی ہے نا، تو اس میں میرا ضلع بھی اس میں آ گیا ہے، اور آج جب میں سن رہی ہوں کہ تعداد بڑھ رہی ہے، ثوابی بازار میں بھی ایک بندے کو ہوا ہے، تو اگر بازار کے اندر ہے تو آپ دیکھیں کہ روزانہ بازار کھلا ہے پورا، آج میں آ رہی تھی تو یہ دن بدن یہ بڑھ رہا ہے، میرے علاقے میں بھی ابھی تک نہیں تھا لیکن اب بڑھ رہا ہے۔ جو حالات پوری دنیا کے یا پورے ملک کے تھے، ثوابی میں بھی کم و بیش وہی حالات تھے، ڈیلی ویجرز کے، اور ہمارے معذور افراد جو تھے، ہماری خواتین جو متاثر ہو رہی تھی، تو میں نے اپنی جتنا میں کر سکتی تھی، جو میری لیمٹس تھے اس کے مطابق میں نے یہاں پہ کافی ساری جو ریلیف کا کام تھا وہ میں نے کیا۔ اس میں میرے ساتھ کافی سارے لوگوں نے سپورٹ کیا، جو میرے اپنے دوست احباب، اپنے گھر کے لوگ، سب نے۔ تو ہم نے گدون کے کافی علاقوں میں، پھر نیچے آتے تو جہاں تک پہنچ سکتی تھی تو وہاں میں نے ان کے ساتھ ماسک کی تقسیم، پھر سینیٹائزر، اویئرنیس، اور پھر اس کے بعد یہ رمضان میں جو تھا تو فوڈ پیکیجز کا تھا۔ کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ میں ایک ماں ہوں، تو ماں کی حیثیت سے اگر میں دیکھوں تو میرے بچوں کی پڑھائی پوری ڈسٹرب ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ گھر میں بیٹھ کے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے کہ آپ بچوں کو لے کے کتنے حد تک، کون سے بچے ہیں اس پہ بھی ڈپینڈ کر، چھوٹے بچوں کو تو آپ سنبھال لیں گے، بڑے بچوں کو سنبھالنا، پھر ہمارا جب اگر میں سینیٹ کا کہوں تو بہت سارے ہمارے چیزیں تھیں جو ہم نے کرنی تھی، جو ہمارے لیے اس وقت تھی۔ میں خود کلائمیٹ چینج کو چیئر کر رہی ہوں سینیٹ کے اندر، تو وہ ساری چیزیں جو رہ گئی ہیں۔ لیکن ایز اے خاتون میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ کافی سفر اس لیے کر رہے ہیں کہ جو حالات دیکھیں، فائنینشیل حالات بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک بندے کے اپنے اپنے حساب سے فائنینشیل حالات خراب ہیں۔ اگر ہم صرف غریبوں کی بات کریں تو وہ نہیں ہے، ایون آپ یہاں کے جو امیر ترین جو سب سے بڑے ٹیکس پیئرز ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں تو ان کو ان کی وجہ سے ان کے حیثیت کی نقصان ہوا ہے، تو وہ سارے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عورت ہی اس سے سفر ہو رہی ہے۔ تو بہت زیادہ خواتین میرے خیال سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس سے بہت سفر ہوئی ہیں۔ عوام میں خوف ہراس تھا، ابھی ختم ہو گیا، ابھی وہ کہتے ہیں ہی نہیں کرونا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے کوئی خوف ہراس کہیں پہ؟ میں تو ادھر آئی ہوں، سب کہتے ہیں آپ ڈر رہی ہیں، ہے ہی نہیں یہ کچھ۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ خوف ہراس وہ 3-4 دن ہفتہ تھا، اس کے بعد اب نہیں ہے۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ کتنا خطرناک ہے، وبائی ہے، کہ کسی وقت کسی کو بھی ہو سکتا ہے،
اور ہمیں اپنا جو ایز اے فلاحی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنے فلاحی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، اور فلاحی اداروں اور حکومت کے درمیان ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے۔ یہ میں کمیٹی کی ممبر ہوں، جو کہ پارلیمنٹری کمیٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے اس میں چیئر میں بنی ہے، جس میں میں بھی ہوں۔ تو اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں، فلاحی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ ایک طرف جا رہی ہے، آپ اس طرح نہ کریں، کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے، لیکن گورنمنٹ اور فلاحی اداروں میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ جو سب سے زیادہ آج کل وہ ایک مقبول وہ فقرہ ہے کہ اسٹے ہوم اسٹے سیف۔ ایک خاتون ہی اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر رکھ سکتی ہے، اور وہ ہی سب سے بہترین ان کو بتا سکتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہمیں حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کرنا ہوگا، چاہے ہمارا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ تو حکومت کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو سپورٹ کریں، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ 2 قدم اور بھی آگے بڑھ کے کہے کہ آئیں ہم مل کے اس کو سپورٹ، اس لیے کہ اس کا کوئی حل ہے ہی نہیں جب تک ہم اس کو مل کے سپورٹ نہیں کریں گے۔ اپنی صحت سب سے پہلے ہے، اللہ نے بھی بتایا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں اس پہ، کہ جب اس طرح کے پینڈیمک وہ ہوتی ہے تو ہمیں اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں رہنا چاہیے، جہاں پہ یہ زیادہ ہو ادھر نہیں جانا چاہیے، اور جو ایس او پیز ہیں اس کو ہمیں ضرور فالو کرنا چاہیے، جو میں دیکھ رہی ہوں کہ بالکل فالو نہیں ہو رہی۔ تو آئی ہوپ کہ پیپل ول فالو، اور عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس سے کوئی اور بچنے کا کوئی اور وہ نہیں ہے، صرف اور صرف احتیاطی تدابیر ہے۔